ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اسلامی سال کا 5واں مہینہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی 22ویں تاریخ کو سید الاولیاء حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس آتا ہے، اور ابھی مغرب کے وقت ہی سے 22 تاریخ لگ چکی ہے حضرت کے عرس کی تاریخ۔ اسی مناسبت سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام احمد ہے، آپ کی کنیت ابو العباس، آپ کا لقب محی الدین، سید الاولیاء، سلطان الاولیاء اور کبیر بھی آپ کا لقب ہے۔ 512 ہجری میں 5 رجب المرجب ام عبیدہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ام عبیدہ یہ بغداد شریف سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر، 330 یا 338 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، اس کا نام ہے ام عبیدہ۔ وہیں پر حضرت امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، اور وہیں پر آج آپ کا مزار پاک بھی موجود ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ کبیر لگتا ہے، یہ آپ کے نام کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کا ذاتی نام تو احمد ہے، کبیر آپ کا لقب ہے۔ کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑا عربی زبان میں، تو یہ لقب آپ کے نام کے ساتھ کیسے جڑا اور آپ کے نام کا حصہ کیسے بن گیا؟ جب آپ نے تعلیم حاصل کی اور بلند مقام پر پہنچے، لوگوں کو پڑھانا شروع کیا، درس و تدریس کی مسند سجائی، تو صرف ام عبیدہ نہیں، صرف اطراف کے علاقے نہیں، صرف عراق نہیں، بلکہ دوسرے علاقوں سے بھی لوگ آپ کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے کے لیے آنے لگ گئے، اور آپ کے مدرسے میں، آپ کی خانقاہ میں بہت بھیڑ لگنے لگ گئی، لوگ جمع ہونے لگ گئے، لوگوں کا ہجوم ہونے لگ گیا۔ تو اسی وقت سے آپ کو استاد کبیر، مدرس کبیر، شیخ کبیر کے لقب سے یاد کیا جانے لگ گیا، اور یہ کبیر لقب اتنا مشہور ہوا کہ آپ کے نام کا حصہ ہی بن گیا۔ پھر سید احمد کبیر کے نام ہی سے یہ پورا نام آپ کا ایسے ہی شہرت پا گیا، اور آج بھی اسی پورے نام کے ساتھ آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی
یعنی والد کی طرف سے بھی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں. والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. یعنی آپ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں. اور چونکہ دنیا میں جو خاندان چلتا ہے وہ باپ کی طرف سے چلتا ہے، نسب کا اعتبار دنیا میں باپ کو دیکھ کر ہوتا ہے، باپ کے لحاظ سے ہوتا ہے. اس اعتبار سے آپ حسینی سادات میں شمار ہوتے ہیں. اور آپ کا شجرہ نسب کچھ اس طرح سے ہے. حضرت سید احمد رفاعی، سید احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ صاحبزادے ہیں سید علی کے، اور وہ صاحبزادے ہیں سید یحییٰ کے، وہ صاحبزادے ہیں سید ثابت نقیب بصرہ کے، وہ صاحبزادے ہیں سید ابو الفوارث علی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ صاحبزادے ہیں احمد مرتضیٰ کے، وہ صاحبزادے ہیں سید علی اشبیلی کے، وہ صاحبزادے ہیں سید رفاعہ حسن مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ صاحبزادے ہیں سید مہدی کے، وہ صاحبزادے ہیں سید محمد ابو القاسم کے، وہ صاحبزادے ہیں سید حسن کے، وہ صاحبزادے ہیں سید حسین کے، وہ صاحبزادے ہیں سید احمد صالح کے، اور وہ صاحبزادے ہیں سید موسیٰ ثانی کے، وہ صاحبزادے ہیں سید ابراہیم مرتضیٰ کے، اور وہ صاحبزادے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، وہ صاحبزادے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ صاحبزادے ہیں امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ صاحبزادے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ صاحبزادے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ صاحبزادے ہیں مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ قدم اللہ وجہہ الکریم کی. سبحان اللہ. یہ آپ کا شجرہ نسب ہے. دوسری کتابوں کے اندر دوسرے شجرے بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ درست اور سب سے زیادہ صحیح شجرہ نسب آپ کا یہی بیان کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں تو بزرگوں سے ہوتا ہوا آپ کا شجرہ نسب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور پھر ان سے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. تو اس اعتبار سے آپ حسینی سادات میں شمار ہوتے ہیں. حضرت امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی پایا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی، اور امام رفاعی کی ولادت 512 ہجری میں ہوئی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 561 ہجری میں ہوا، اور امام رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 578 ہجری میں ہوا. یعنی آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت لمبا زمانہ پایا ہے، اور حضور غوث پاک اور امام رفاعی رضی اللہ عنہما کے درمیان بڑے اچھے تعلقات بھی تھے اور محبت والے روابط بھی تھے. اور اس پر گفتگو میں جمعہ میں کر چکا ہوں، آپ جمعہ کا بیان جا کر سن سکتے ہیں یوٹیوب پر. امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا. اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی بشارتیں آنے لگتی ہیں، ان کے تعلق سے خوشخبریاں دی جاتی ہیں. تو امام رفاعی کے تعلق سے بھی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی بشارتیں آنے لگے. چنانچہ حضرت تاج العارفین شیخ ابو الوفا محمد ابن محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. وہ ایک مرتبہ ام عبیدہ سے گزر رہے تھے، وہی گاؤں وہی بستی جس میں امام رفاعی پیدا ہوئے، وہاں سے گزر رہے تھے. ابھی امام رفاعی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی ماں کے شکم میں ہیں. حضرت تاج العارفین محمد ابن محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالی نے کہا السلام علیک یا احمد، کہ اے احمد تم پر سلامتی ہو. تو آپ کے ساتھ والے آپ کے مریدین عرض کرنے لگے کہ حضور یہاں پر تو کوئی احمد نام کا آدمی موجود نہیں ہے، آپ نے کس احمد کو سلام کیا ہے؟ یہاں تو کوئی احمد ہم نے نہیں دیکھا. تو حضور تاج العارفین فرماتے ہیں کہ وہ احمد ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، وہ احمد ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، وہ میری وفات کے بعد پیدا ہوں گے. ان کا نام احمد رفاعی ہوگا، اور عبادت گزاروں کے درمیان ان کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا کہ سارے اللہ کے ولی ان کے سامنے عاجزی سے پیش آئیں گے. تو دیکھیے ابھی امام رفاعی پیدا نہیں ہوئے، لیکن بزرگان دین آپ کی خبر دے رہے ہیں، آپ کی خوشخبری دے رہے ہیں، آپ کے دنیا میں
تشریف لانے کے تعلق سے پہلے ہی سے بتا دیا گیا ہے۔ حضرت امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مامو جان، ان کا نام تھا سید منصور بطائحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور یہ واقعہ امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سے 40 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ کے مامو جان نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام رفاعی کے تعلق سے بشارت دے رہے ہیں، لیکن آپ کے مامو جان کو دے رہے ہیں، آپ کے والد ماجد کو حضور نے بشارت نہیں کی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد ماجد کا بچپنے میں ہی انتقال ہو گیا تھا، یعنی امام رفاعی کے بچپنے میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ بعد میں آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ کی پرورش کا فریضہ آپ کے مامو جان ہی نے انجام دیا ہے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مامو جان کے خواب میں تشریف لائے۔ 40 دن پہلے کا واقعہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے منصور، تمہاری بہن کے یہاں پر 40 دن کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ وہ لڑکا کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اس کا نام میرے نام پر احمد رکھنا، اور جب وہ کچھ سمجھدار ہو جائے تو اس کو شیخ ابو الفضل علی قاری واسطی کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دینا، اور خبردار ہرگز بھی اس کی تربیت سے غفلت نہ برتنا۔ حضور نے جیسا ارشاد فرمایا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ ٹھیک اس کے 40 دن کے بعد ام عبیدہ میں حضرت سید منصور بطائحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہن کے یہاں پر امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، اور امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کا عالم ہے، بچپن کا ہی زمانہ۔ 7 درویش ام عبیدہ سے گزر رہے تھے، 7 فقیر، 7 اللہ والے اہل دل ام عبیدہ سے گزر رہے تھے۔ یہ امام رفاعی کے بچپن کا زمانہ تھا۔ وہ 7 فقیر، 7 درویش جیسے ہی ام عبیدہ سے گزرنے لگے تو ان میں سے ایک فقیر نے، ایک درویش نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فقیر کہنے لگا کہ اس بابرکت درخت کا ظہور ہو چکا ہے، وہ بابرکت درخت ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ اشارہ تھا امام رفاعی کی طرف۔ بابرکت درخت سے امام رفاعی کی ذات مراد ہے۔ پہلے فقیر نے کیا کہا کہ بابرکت درخت کا ظہور ہو چکا ہے، یہ سننے کے بعد دوسرا فقیر کہنے لگ گیا، دوسرا درویش کہتا ہے کہ انشاءاللہ ان قریب اس درخت کی بہت سی شاخیں نکلیں گی۔ تو تیسرا فقیر اور تیسرا درویش کہنے لگ گیا کہ بہت جلد ہی اس درخت کا سایہ طویل ہو جائے گا، اس کا سایہ لمبا ہو جائے گا، دور دور تک پھیل جائے گا۔ یہ سننے کے بعد چوتھا فقیر کہنے لگ گیا، چوتھا درویش کہتا ہے کہ ان قریب اس درخت پر بہت زیادہ پھل آ جائیں گے، اس کا چاند چمکنے لگ جائے گا۔ تو پانچواں فقیر کہتا ہے، پانچواں درویش کہتا ہے کہ ان قریب بہت سے لوگ ان کی ذات سے کرامتوں کا ظہور دیکھیں گے، اور بہت سارے لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے، ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ان کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ سن کر چھٹے درویش نے کہا، چھٹے فقیر نے کہا کہ بہت جلد ہی، بہت مختصر سے عرصے میں اس درخت کے اقبال اور اس کی شان و عظمت بہت زیادہ بلند ہو جائے گی، اور نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں گی، یعنی ولایت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں گے۔ تو 7ویں فقیر نے کیا کہا؟ 7واں درویش کہتا ہے کہ نہ جانے کتنے برائی کے دروازے اس کی وجہ سے بند ہو جائیں گے، اور بہت سارے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے مرید بنیں گے، ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو امام رفاعی یہ ابھی آپ کے بچپن کا زمانہ ہے، اور بچپن کے زمانے میں وہ درویشوں نے پہلے ہی سے یہ پیشین گوئیاں کر دی تھی، پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، بلکہ یہ آسمان ولایت کا آفتاب ہے، اور یہ سورج بن کے چمکے گا، اس کی شعاعوں سے ایک دنیا روشنی پائے گی، اور دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کی بارگاہ سے فیض یاب ہوگی۔ یہ امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی کا مقام مرتبہ، جب آپ کی عمر 7 سال کی ہوئی، 7 سال کی مختصر سی عمر میں آپ نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا، پورا قرآن مجید یاد کر لیا۔ 7 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہو گئے، اور اسی ساتھ آپ کے والد ماجد کسی کام کے لیے بغداد شریف تشریف لے گئے، وہیں پر اسی سفر کے دوران آپ
اپنی سرپرستی میں آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ آگے جاری رکھ سکیں۔ اسی وجہ سے کچھ عرصے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ خواب میں ہدایت دی تھی اور خواب میں نصیحت فرمائی تھی کہ جب یہ بچہ کچھ سمجھدار ہو جائے تو شیخ ابو الفضل علی قاری واسطی کے پاس اسے تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دینا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد آپ کے ماموں جان نے آپ کو شیخ ابو الفضل علی قاری واسطی کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا، اور شیخ علی واسطی نے بھی جب اس خواب کے بارے میں پوچھا اور اس خواب کے بارے میں جانا تو وہ بھی مچل گئے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت عطا فرمائی تھی کہ ان کو شیخ علی واسطی کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دینا، یہ ان کے لیے بھی بہت بڑی فضیلت کی بات تھی۔ اس وجہ سے آپ نے امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی مہربانی کے ساتھ آپ نے ان کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امام رفاعی کو صلاحیت عطا فرمائی تھی، اس خدا داد صلاحیت کی وجہ سے اور استاذ گرامی کی خصوصی توجہ کی وجہ سے 20 سال کی عمر ہی میں امام رفاعی نے اس زمانے میں جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے تھے، جتنی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، آپ نے حدیث کا بھی علم حاصل کیا، آپ نے تفسیر کا بھی علم حاصل کیا، فقہ کا بھی علم حاصل کیا، منطق و فلسفہ کا بھی علم حاصل کیا، معانی و بلاغت کا بھی علم حاصل کیا۔ جو بھی علوم اس زمانے میں رائج تھے، مدرسوں میں پڑھائے جاتے تھے، سارے علوم کی آپ نے تکمیل کر لی، سارے علوم میں آپ نے مہارت حاصل کر لی، اور پھر یہ علم حاصل کرنے کے بعد، یہ ظاہری علوم پر دسترس حاصل کرنے کے بعد امام رفاعی نے پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اب آپ نے مسند تدریس سجائی ہے اور لوگ آپ کی بارگاہ میں ظاہری علوم حاصل کرنے کے لیے، علوم شریعت حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے آنے لگ گئے، اور اسی درمیان میں آپ اپنے ماموں جان سے روحانی تربیت بھی حاصل کرتے رہے، باطنی علوم کا فیض بھی حاصل کرتے رہے، اور قریب کے زمانے میں ہی بہت کم عرصے میں امام رفاعی علوم ظاہری میں تو کمال حاصل کر چکے تھے، بہت مختصر سی مدت میں علوم باطنی میں بھی آپ نے کمال حاصل کر لیا، اور ولایت کے درجات کو طے کیا، معرفت اور سلوک کے مدارج میں آپ نے ترقی حاصل کی۔ تو آپ کے ماموں جان نے دیکھا کہ میرا بھانجا بڑے اونچے مقام پر فائز ہو چکا ہے اور بڑی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اب یہ جو جانشین بننے کے لائق بن گیا ہے، یہ خلیفہ بننے کے لائق بن گیا ہے۔ اس لیے آپ کے ماموں جان نے آپ کو اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا، آپ کو اپنا جانشین بنانے کا ارادہ کیا۔ آپ کی جانشینی کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ جب آپ کے ماموں جان کا آخری وقت قریب آیا تو آپ کے ماموں جان نے آپ کے لیے وصیت کرنے کا ارادہ فرمایا، تو آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی اہلیہ آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ اپنے بیٹے کے لیے خلافت کی وصیت لکھ دیجئے، اپنے بیٹے کے لیے جانشینی کی وصیت فرما دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، سید منصور بطائحی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیٹے کے لیے خلافت کی وصیت نہیں ہے، بلکہ سید احمد کے لیے خلافت کی وصیت ہے۔ اب ماں کا دل ہوتا ہے، ماں تو یہ چاہتی ہے کہ بیٹے کو فضیلت مل جائے، بیٹے کو مقام و مرتبہ مل جائے، بیٹے کو اونچا منصب اور اونچا عہدہ مل جائے۔ تو حضرت سید منصور بطائحی رحمۃ اللہ تعالی کی اہلیہ ضد کرنے لگ گئی، اصرار کرنے لگ گئی کہ آپ بھانجے کو اپنا خلیفہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سا انصاف ہوا؟ آپ کو بیٹے کو اپنا خلیفہ بنانا چاہیے، بیٹے کو خلیفہ بنانے کے بجائے آپ اپنے بھانجے کو خلیفہ بنا رہے ہیں۔ وہ بہت زیادہ ضد کرنے لگ گئی، تو سید منصور بطائحی رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو آزمائش کرانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ امام رفاعی کو بھی بلایا اور اپنے بیٹے کو بھی بلایا، اور دونوں سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور کھجور کے کچھ پتے توڑ کر لاؤ۔ تو آپ کے جو صاحبزادے تھے، آپ کے جو بیٹے تھے، وہ تو گئے اور بہت سارے پتے توڑ کر لے کر آئے اور اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ لیکن امام رفاعی امام رفاعی اس شان سے آئے کہ آپ کے پاس کوئی پتا نہیں تھا، خالی ہاتھ ہی آئے، کوئی پتا لے کر نہیں آئے۔ تو آپ کے ماموں جان نے پوچھا کہ بیٹا آپ پتے لے کر کیوں نہیں آئے؟ دیکھو ہمارے صاحبزادوں کو تو ہم نے کہا تھا کہ پتے لے کر آئے، تو وہ تو پتے توڑ کر لے کر آ گئے، لیکن آپ پتے توڑ کر کیوں نہیں لائے؟ آپ کو جب پتے لانے کے لیے کہا گیا تھا تو آپ کو پتے لے کر آنا چاہیے تھا۔ تو آپ جانتے ہیں امام رفاعی نے کیا جواب دیا؟ امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ماموں جان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پتے لانے کے لیے کہا، میں پتے لینے کے لیے گیا تھا، میں نے پتوں کو توڑنے کا جیسے ہی ارادہ کیا، میں کیا سنتا ہوں کہ ہر پتا اللہ تبارک و
पत्ते, ये दरख्त अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करती, लेकिन क्या हम और आप उस तस्बीह को सुन पाते हैं? हम और आप नहीं सुन पाते। हमारे कानों में वो ताकत नहीं है कि दूसरी मखलूक़ात की तस्बीहात को, उनके जिक्र को सुन सकें। लेकिन ये इमाम रिफाई हैं जो विलायत के दर्जे पर फाइज, जो माँ के पेट से अल्लाह के वली बनकर पैदा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसी रूहानी ताकत अता फरमाई थी कि वो पत्तों की तस्बीह को भी सुन लिया करते थे। तो पत्तों की तस्बीह करने की वजह से आपने पत्तों को तोड़ना गवारा नहीं किया और मामू जान की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मैं पत्ते नहीं ला सकता, क्योंकि वो पत्ते तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। इसके बाद इमाम रिफाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मामू जान हज़रत सैयद मंसूर बताई रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी अहलिया की तरफ मुतवज्जे होते हैं और मुस्कुरा कर इरशाद फरमाते हैं कि देखो, मैं इस वजह से अपने भांजे को अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। उसका ये मकाम व मर्तबा है कि वो पत्तों की तस्बीह को सुन लिया करता है। मैंने बार बार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की है कि मेरा बेटा मेरा खलीफा हो जाए, लेकिन हर मर्तबा मुझे यही जवाब दिया गया कि आपका बेटा आपका खलीफा नहीं होगा, बल्कि आपके भांजे आपके खलीफा होंगे। चुनांचे आपके मामू जान ने आपको अपना खलीफा और अपना जानशीन बना दिया। 28 साल की उम्र थी आपकी जिस वक्त आप खलीफा बने और खानकाह की पूरी जिम्मेदारी आपके मामू जान ने आपको दे दी और सारी नेमतें, खिलाफत, इजाजत और जो कुछ भी वो तबरुकात थे वो आपके मामू जान ने इमाम रिफाई को अता फरमा दिए। अब इमाम रिफाई पहले से वो तदरीस उलूम ज़ाहिरी की तालीम तो दिया करते थे, अब उलूम बातिनी की भी तालीम देने लग गए। पहले आप ज़ाहिरी उस्ताद थे, अब रूहानी उस्ताद भी बन गए। ये इमाम रिफाई का मकाम व मर्तबा। इमाम रिफाई, ये आप जाने आपको इतना बड़ा मकाम मिला। ये विलायत जो होती है ना, ये वहबी होती है, ये अल्लाह का अतिया होता है। अल्लाह जिसे चाहता है ये विलायत अता फरमाता है, जिसे चाहता है अपना वली बनाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विलायत के हुसूल के लिए ज़रिया और वसीला बनती हैं। उसी में से इबादत और रियाज़त, मुजाहदा, नफ्स कुशी, तज़किया नफ्स, फाका कशी है, सादगी वाली ज़िंदगी गुजारना, सब्र व क़नाअत वाली ज़िंदगी गुजारना, ये विलायत के हुसूल का ज़रिया बना करती ये चीज़ें। इमाम रिफाई की ज़िंदगी में हम इन चीज़ों को देखें तो रियाज़त व मुजाहदा, इबादत और साथ ही साथ सब्र व क़नाअत किस दर्जे पर पहुँचा हुआ है। इमाम रिफाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह कैसी सादगी वाली ज़िंदगी गुजारा करते थे कि कभी भी आपके पास 2 कुर्ते जमा नहीं हुए, 2 कमीज़ें कभी भी आपने अपने पास नहीं रखी। एक ही कुर्ता हुआ करता था, एक ही कमीज हुआ करती, उसी को ज़ेबे तन फरमाया करते और जब उसको धोने की ज़रूरत पेश आती तो उसको पहने हुए ही दरिया में चले जाते थे और उसका मेल कुचेल धोकर दूर कर दिया करते, फिर धूप में खड़े होकर उसको खुश्क कर दिया करते थे, उसको सुखा दिया करते थे। ऐसी कनाअत वाली ज़िंदगी इमाम रिफाई ने गुजारी है कि 2 कुर्ते भी कभी अपने पास नहीं रखे। अल्लाह पर इतना ज़्यादा भरोसा, और फिर देखें दुनिया से, दुनिया की चीज़ों से इस कदर बेनियाज़ी और बयान करने वाले बयान करते हैं। इमाम रिफाई के खाने का आलम क्या था कि कभी कभी 2-3 दिन में एक लुक़मा खा लिया करते थे, एक निवाला खा लिया करते, उससे ज़्यादा खाना भी आप नहीं खाते। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि 2-3 दिन में एक लुक़मा खाने से काम कैसे चल सकता है? 2-3 दिन में एक लुक़मा, एक निवाला खाने से आदमी जिंदा कैसे रह सकता है? ये हमारे आपकी बात होगी, हम और आप जिंदा नहीं रह सकते, हम और आप तड़पने लग जाएंगे, धूप से बिलखने लग जाएंगे। लेकिन वो हमारे आपके जैसे नहीं थे, वो तो अल्लाह के वली थे। इमाम रिफाई का मकाम व मर्तबा, जब वो उस मर्तबे पर अल्लाह के वली पहुंच जाते हैं तो दुनिया के खाने पीने की चीज़ों से वो बेनियाज हो जाते हैं। फिर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत उनकी ग़िज़ा बन जाती है, उनकी खुराक बन जाती है। फिर उनको भूख का एहसास नहीं होता, उनको प्यास का एहसास नहीं होता। फिर थोड़े से खाने पर भी उनका गुजर बसर चल जाया करता है। ये इमाम रिफाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सादगी और आपके सब्र व क़नाअत का आलम। और इबादत अगर हम देखें, इबादत कैसे किया करते थे तो किताबों में लिखा हुआ है कि रोज़ाना इमाम रिफाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह 400 रकात नफ्ल पढ़ा करते थे और उन नफ्ल नमाजों में 400 रकात में हर रकात में 1000 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत किया करते थे। सूरह फातिहा के साथ सूरह इखलास कितनी मरतबा? 1000 मरतबा पढ़ा। ऐसा नहीं कि 400 रकात में मिलाकर 1000 की तादाद नहीं, हर रकात में सूरह फातिहा के साथ 1000 मरतबा
سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. اب آپ سوچیں گے کہ یہ اتنا وقت کہاں سے, یہ 24 گھنٹے 1000 رکعت 400 رکعت میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ تو پھر کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ کرامت پھر کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کی کرامت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وقت میں اتنی برکت عطا فرمائی. اور یہ 400 رکعت تو پڑھتے ہی تھے, ساتھ ہی ساتھ صبح و شام میں یعنی 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ قرآن مجید بھی ختم کر لیا کرتے تھے. ایک قرآن مجید دن میں ختم کر لیا کرتے تھے اور ایک قرآن مجید رات میں ختم کر لیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وقت میں یہ برکت عطا فرمائی کہ یہ بھی آپ کی کرامت ہے. اور پھر روزانہ 2000 مرتبہ آپ استغفار کیا کرتے تھے, یعنی دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے. آپ سوچیں کتنا بڑا مرتبہ ہے, اللہ کے کتنے بڑے ولی ہیں. آپ کو سید الاولیاء کہا جاتا ہے, آپ کو سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے. مریدین پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. پوری دنیا کے اندر آج امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ خوف خدا کا عالم ہے کہ روزانہ 2000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. ہم اور آپ سوچیں ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ امام رفاعی تو اللہ کے ولی معصوم نہیں ہوتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو گناہوں سے بچا لیا کرتا ہے, گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. ان کے ذہن میں نافرمانی کا تصور بھی نہیں آتا, گناہ کا تصور بھی نہیں آتا. اور ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. کتنی زیادہ گناہوں کی کثرت ہے, طرح طرح کے گناہوں کے معاملات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں تو کتنا استغفار کرنا چاہیے. وہ 400 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے اور ہم فرائض کی پابندی نہیں کرتے. ہم کیسے اللہ کے ولیوں کے ماننے والے؟ اگر ہم واقعی صحیح معنوں میں ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے طریقے کو اپنائیں, ان کے نقش قدم پر چلیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بھی روزانہ 400 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیں. نہیں, کم سے کم فرائض و واجبات کی, سنتوں کی تو پابندی کر سکتے ہیں نا. 5 وقت کی نمازیں تو پابندی کے ساتھ پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ یہ اولیاء کرام کی محبت کا تقاضا ہے, تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر ہم نے یہ اولیاء کرام کی زندگی کو ہم سنتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سن کر ہم اس پر عمل کریں. اگر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا تو ہماری دنیا سنور جائے گی, اور جب ہماری دنیا سنور جائے گی تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی, اور جب آخرت سنور جائے گی تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اولیاء کرام سے محبت کرنے